آپ سن رہے ہیں انٹون چیخوف کی طویل مختصر کہانی وارڈ نمبر 6۔ یہ ناول پہلی بار نومبر 1892 میں روسی زبان میں شائع ہوا۔ اس کا اردو ترجمہ کیا ہے جناب محمد یوسف صاحب نے، اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام۔ باب نمبر 1۔ اسپتال کے احاطے میں ایک چھوٹی سی عمارت منسلک ہے جو خاردار پودوں، نکیلی بچھو بوٹیوں اور جنگلی سن کے ایک باقاعدہ جنگل سے گھری ہوئی ہے۔ اس کی چھت زنگ آلود ہے اور اس کی چمنی چور چور ہو رہی ہے۔ برآمدے کی شکستہ سیڑھیوں پر گھاس اگ رہی ہے اور دیواروں پر پلستر کے صرف دھندلے سے نشان باقی ہیں۔ اس عمارت کا سامنا ہسپتال کی طرف ہے اور اس کا پچھواڑا ایک کھیت کی طرف ہے، اور کھیت سے اس عمارت کو ایک باڑ الگ کرتی ہے جس پر کیلیں لگی ہوئی ہیں۔ اوپر کو منہ اٹھائے ہوئے کیلیں، باڑ اور خود یہ منسلک عمارت ہمارے اسپتالوں اور جیل خانوں کی سی خراب و خستہ اور خدا کی طرف سے فراموش کردہ ظاہری صورت والی خصوصیت رکھتی ہے۔ اگر آپ بچھو بوٹیوں سے ڈرتے نہیں ہیں تو آپ میرے ساتھ اس تنگ راستے پر سے آئیے جو اس منسلک عمارت کو جاتا ہے، اور آئیے ہم اس کے اندر جھانک کر دیکھیں۔ جو ہی ہم سامنے کا دروازہ کھولتے ہیں تو ہم خود کو ایک ڈیوڑی میں پاتے ہیں۔ اسپتال کے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر دیواروں اور انگیٹھی کے ساتھ جمع پڑے ہیں۔ یہ بوسیدہ اور بیکار علم غلم یعنی چٹائیاں، شب خوابی کے پرانے ملبوسات، زیر جامے دھاری دار نیلی قمیضیں، پھٹے پرانے بوٹ ایک متعفن ڈھیر کی صورت میں اوپر تلے پڑا ہے۔ چوکیدار نکٹا ایک بوڑھا فوجی جس کے کوٹ کی آستینوں پر مڑے تڑے فیتے لگے ہوئے ہیں اور جو ہر وقت اپنے دانتوں میں پائپ دبائے رہتا ہے، اس ڈھیر پر اونگتا رہتا ہے۔ اس کے کھردرے ابرو اس کے بھیانک اور نشے سے چور چہرے کو ایک گڈریا کتے کا سا تاثر عطا کرتے ہیں۔ اس کی ناک سرخ ہے، وہ پتلا دبلا اور ناٹے قد کا ہے، لیکن اس کی وضاقتہ سے ایک روپ سا جھلکتا ہے، اور اس کے ہاتھ بہت چوڑے ہیں۔ وہ ایسے یکسو قابل اعتبار خوش کار مگر کم عقل لوگوں میں سے ایک ہے جو دنیا کی ہر چیز پر مالک کے حکم کو ترجیح دیتے ہیں اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ مار پیٹ سے کوئی چیز اچھی نہیں ہے۔ وہ بلا امتیاز چہروں، سینوں اور پشتوں پر ضربات کی بارش کرتا ہے اور اس بات پر پورا یقین رکھتا ہے کہ نظم و نسق کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی اور دوسرا طریقہ موجود ہی نہیں۔ یہاں سے ہم ایک طویل و عریض کمرے میں داخل ہوتے ہیں جو ڈیوڑی کی جگہ کے سوا منسلکہ عمارت پر مشتمل ہے۔ دیواروں پر کیچڑ ملا نیلا رنگ کیا گیا ہے۔ چھت کلونس کی وجہ سے سیاہ ہے۔ پرانے وقتوں کی جھوپڑیوں کی کڑیوں کی طرح اس عمارت کی کوئی چمنی نہیں ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ سردیوں میں انگیٹھی کا دھواں کمرے کو زہریلے بخارات سے بھر دیتا ہے۔ کمرے کی کھڑکیاں بڑی مکروہ ہیں، ان میں لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی ہیں۔ فرش بے رنگ ہو چکا ہے اور کہیں کہیں سے ادڑا ہوا ہے۔ اس جگہ سے باسی گوبھی، دھواں چھوڑتی لیمپوں، کھٹملوں اور امونیا کی بو آتی رہتی ہے، اور جب آپ کمرے میں پہلی مرتبہ داخل ہوتے ہیں تو یہ بدبو آپ کو یہ احساس دلاتی ہے کہ آپ جانوروں کے پنجرے میں آ گئے ہیں۔ پلنگوں کو فرش میں گاڑ دیا گیا ہے۔ نیلے رنگ کے اسپتالی کپڑے اور پرانے فیشن کی ٹوپیاں پہنے ہوئے مرد ان پلنگوں پر بیٹھے یا لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ ذہنی بیمار ہیں۔ ان کی تعداد 5 ہے۔
इनमें से सिर्फ एक ऊंचे तबके का फर्द है, बाकी सब मामूली आदमी हैं। दरवाजे के करीब के शख्स की, जिसका कद लंबा है और जिस्म दुबला पतला है, मूछें सुर्ख और चमकीली हैं और मुसलसल रोने से उसकी आंखें भी सुर्ख हैं। वो अपना सर अपनी हथेली पर रख के बैठा है और सामने टिकटिकी बांध कर देख रहा है। वो सुबह शाम रंजीदा रहता है, आहें भरता है और अफसुर्दा मुस्कुराहट से काम लेता है। वो बातचीत में बहुत कम हिस्सा लेता है और जब उससे बात की जाए तो शाज ही उसका जवाब देता है। वो बिल्कुल मैकानिकी अंदाज में खाता पीता है। उसकी तकलीफ दे और मुसलसल खांसी और उसके चेहरे पर ही जानी सुर्खी से अंदाजा होता है कि वो दिक की इब्तिदाई मंजिलों से गुजर रहा है। दूसरा पलंग एक फुर्तीले, जिंदा दिल और पस्त कामत बूढ़े का है, जिसकी दाढ़ी नोकीली है और जिसके बाल एक हबशी के बालों की तरह बहुत ही स्याह और घुंघरियाले हैं। दिन के वक्त वो एक खिड़की से दूसरी खिड़की तक फुदकता रहता है या फिर टांग पर टांग रखकर पलंग पर बैठा रहता है। वो हर घड़ी अनथक तौर पर सीटी बजाता रहता है, जैसे कोई सुर्ख चोंच वाली चिड़िया चहक रही हो। रात को भी वो बच्चों की सी शगुफ्तगी और खुश मिजाजी का मुजाहरा करता है। नमाज पढ़ने के लिए उठता है, अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बांधकर सीना कुबी करता है और दरवाजे तक लड़खड़ाता हुआ जाता है। इसका नाम मूसा है। वो टोपियां बनाने वाला यहूदी है और 20 साल से पागल है। जब उसकी टोपियों की दुकान में आग लग गई थी, वो वार्ड नंबर 6 का वाहिद शख्स है जिसे इस इमारत को छोड़ने, हत्ता के अस्पताल के अहाते से गुजरकर सड़क तक जाने की इजाजत है। वो बरसों से इस रियायत से लुत्फ अंदोज हो रहा है, क्योंकि वो एक मुद्दत से इस अस्पताल में है और एक खामोश बेजरर पागल है जो कस्बे भर के ठट्टे ठटौल का हरबा है। छोटे बच्चों और कुत्तों के घेरे में इसका ज़ुहूर रोजमर्रा जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। वो अपने अस्पताल के लिबास और मज़हक का खेस टोपी में सड़कों पर आवारा गर्दी करता फिरता है और घरों के फाटकों और दुकानों के सामने खड़ा होकर 1 पैसे की भीख मांगता है। किसी जगह से उसे खट्टी शराब मिल जाती है, किसी जगह से रोटी का टुकड़ा, कहीं से पैसा धेला भी मिल जाता है और वो लदा फंदा अस्पताल की मुंसलिका इमारत में लौटता है। जो कुछ वो अपने हमरा लाता है उसे निकटा छीन लेता है। निकटा बड़ी करख्तगी और बरहमी के साथ उसकी जामा तलाशी लेता है। वो खुदा की कसम खाता है कि आइंदा वो इस यहूदी को बाहर नहीं जाने देगा और बदनज़मी से दुनिया में और कोई चीज बुरी नहीं है। मूसा एक अतात गुजार शख्स है। इसके कमरे के साथी जब प्यासे होते हैं तो वो उनके लिए पानी लाता है। वो सो जाते हैं तो उन पर कंबल डाल देता है और वादा करता है कि आइंदा वो हर एक के लिए 1-1 पैसा लाएगा और इन सब को नई टोपियां बनाकर देगा। वो अपने एक फालिज ज़दा पड़ोसी को चमचे से खाना खिलाता है। वो ये काम तरस या किसी इंसान दोस्त गर्ज के लिए नहीं करता, बल्कि अपनी दाईं तरफ के पड़ोसी ग्रोमोफ की मिसाल की पैरवी और उसके असर की अतात कबूल करते हुए ऐसा करता है। आइवान दिमत्रिच ग्रोमोफ की उम्र 30 बरस की है और वो एक आला खानदान का फर्द है। वो कभी सूबाई सरकार का सेक्रेटरी और कारिंदा भी रहा था। वो गिरफ्तारी के खौफ का मरीज है। वो या तो पलंग पर गठरी बनकर बैठा रहता है या चहलकदमी करता रहता है जैसे जिस्मानी वर्जिश कर रहा हो। वो बमुश्किल बैठा मिलता है। वो एक मुस्तकिल बेकरारी और बेकली के आलम में रहता है। उसका दिल हमेशा किसी नागहानी तवक्का या धुंधली उम्मीद से लबालब रहता है। डेवड़ी में जरा सी सरसराहट या आहते में शोर पाकर वो अपना सर उठाता है और हंसने लगता है। क्या पुलिस इसके लिए तो नहीं आई? हाँ हाँ, पुलिस इसी की तलाश में तो है।
ایسے موقع پر اس کے چہرے پر پریشانی اور حقارت پھیل جاتی ہے۔ میں اس کے چوڑے چکلے زرد، ناخوش اور افسردہ چہرے کو ناپسند کرتا ہوں۔ اس کے رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی ہیں۔ اس کی صورت مستقل جدوجہد کی وجہ سے عتاب زدہ معلوم ہوتی ہیں۔ جب کبھی وہ منہ بناتا ہے تو اس کا یہ انداز عجیب و غریب اور مریضانہ معلوم ہوتے ہیں، لیکن گہرے اور سچے غم نے اس کے چہرے پر جو لکیریں ڈال دی ہیں وہ بڑی حساس دکھائی دیتی ہیں اور ان سے اس کی ذہانت جھلکتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں پرتپاک اور خرد مند روشنی ملتی ہے۔ میں اس شخص کو بہت پسند کرتا ہوں۔ بڑا شائستہ ہے، رحم دل اور محتاط ہے، مگر وہ نکٹا کو پسند نہیں کرتا۔ اگر کوئی بٹن یا چمچ گرا دیتا ہے تو وہ اپنے پلنگ پر سے کود کر اسے اٹھا لیتا ہے۔ وہ ہر شخص سے صبح بخیر کہتا ہے اور رات کو سونے سے پہلے شب بخیر۔ اس کے پاگل پن کی، اس کے منہ بنانے اور ہر وقت اس کے بے کل ہونے کے علاوہ ان باتوں میں جھلک ملتی ہے کہ وہ شام کو اپنے گرد اپنا لبادہ اوڑھ کر کمرے میں تیز تیز ٹہلنے لگتا ہے اور پلنگوں کے بیچ سے گزرنے لگتا ہے۔ اس کے دانت بج رہے ہوتے ہیں اور وہ تھر تھر کانپ رہا ہوتا ہے۔ اس وقت وہ ایک ایسا شخص دکھائی دیتا ہے جو تیز بخار میں مبتلا ہو۔ بعض اوقات جب وہ یک بیک رک جاتا ہے اور اپنے کمرے کے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ ان سے کوئی اہم بات کہنا چاہتا ہو، مگر یہ سوچتے ہوئے کہ کوئی اس کی بات نہیں سنے گا یا اس کی بات کو کوئی سمجھے گا نہیں، وہ بے کلی اور اضطرار میں اپنی گردن کو جھٹکا دیتا ہے اور پھر اپنی چہل قدمی شروع کر دیتا ہے، لیکن جلدی بات کرنے کی خواہش اس پر غلبہ پا لیتی ہے اور وہ بولنے لگتا ہے، مشتعل اور ولولہ انگیز تقریر کرنے لگتا ہے۔ اس کی تقریر کیونکہ بخار میں مبتلا شخص کی طرح مجنونانہ اور بے جوڑ ہوتی ہے، اس لیے ہمیشہ ناقابل فہم ہوتی ہے، لیکن اس کے الفاظ میں اور اس کے لب و لہجے میں کچھ ایسی بات بھی ہوتی ہے جو بڑی پرکشش ہوتی ہے۔ جب وہ تقریر کرتا ہے تو آپ اس میں بیک وقت ہوش مند اور پاگل انسان کو سنتے ہیں۔ انسان کی پستی اور رذالت، صداقت کو نیست و نابود کر دینے والے ظلم، حسین زندگی کی دنیا میں طلوع ہونے والی صبح اور کھڑکی میں لگی سلاخوں سے متعلق وہ بحث کرتا ہے جو اسے ظالموں کی حماقت اور بیداد کو مسلسل یاد کراتی رہتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی تقریر ایسا ناقابل فہم اور کھردرا گیت بن جاتی ہے جو پرانا تو ہوتا ہے مگر جسے ابھی پوری طرح ختم نہ کیا گیا ہو۔ آپ سن رہے ہیں انٹون چیخوف کی طویل مختصر کہانی وارڈ نمبر 6، باب نمبر 2۔ 12 یا 15 سال ہوئے اس کے اپنے گھر میں جو قصبے کی بڑی سڑک پر واقع تھا، ایک شخص گراموف نامی رہتا تھا جو اعتدال پسند اور فارغ البال تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا سرجی اور دوسرے کا آئیوان۔ سرجی یونیورسٹی میں 3 برس کی تعلیم کی تکمیل کے بعد دق میں مبتلا ہوا اور چل بسا۔ اس موت نے گراموف کنبے پر مصیبت کا پہاڑ توڑ دیا۔ سرجی کی تجہیز و تکفین کے 1 ہفتے بعد بوڑھے گراموف پر رشوت اور دھوکہ دہی کے الزام میں مقدمہ چلا اور وہ جیل خانے کے اسپتال میں ٹائیفائڈ کا شکار ہو گیا۔ اس کے گھر اور اس کی جائیداد کا نیلام کیا گیا اور آئیوان اور اس کی ماں گزر بسر کے ذرائع کے بغیر تنہا رہ گئے۔ جس وقت اس کا باپ زندہ تھا، آئیوان میترچ پیٹرز برگ میں تھا اور یونیورسٹی میں تعلیم پا رہا تھا۔ اسے گھر سے 60 یا 70 روبل خرچ ملتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا ہاتھ کبھی تنگ نہیں رہا تھا، لیکن اب وہ اپنی طرز زندگی میں بھاری تبدیلیاں لانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اسے صبح سے شام تک کام کرنا پڑا۔ وہ معمولی معاوضے پر فاضل وقتوں میں لڑکوں کو پڑھانے لگا۔
دستاویزوں کی نقلیں کرنے لگا۔ اس کے باوجود بھی وہ بھوکا رہتا، کیونکہ وہ جو کچھ کماتا تھا اس کا بیشتر حصہ اپنی والدہ کو بھیج دیتا تھا۔ آئیوان ڈمٹرچ کو یہ زندگی راس نہ آئی۔ وہ ہمت ہار بیٹھا اور بیمار پڑ گیا۔ یونیورسٹی کو چھوڑ کر گھر آ گیا۔ یہاں اس چھوٹے سے قصبے میں اسے اپنے بارسوخ دوستوں کی مدد سے ضلع اسکول میں استاد کی حیثیت سے ملازمت مل گئی، لیکن یہ دیکھ کر اس کا اپنے ساتھیوں سے نبھا مشکل ہے اور وہ شاگردوں کی ہمدردی حاصل کرنے میں ناکام ہے، اس نے یہ ملازمت بھی چھوڑ دی۔ وہ 6 مہینے تک بیکار رہا۔ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ صرف روٹی اور پانی پر گزارا کرتا رہا اور پھر کارندے کے طور پر اس نے ملازمت اختیار کر لی۔ یہ اس کی آخری ملازمت تھی جس سے وہ اس وقت تک چمٹا رہا جب تک کوئی خرابی صحت کی وجہ سے اسے جواب نہ مل گیا۔ وہ اپنی طالب علمی کے ایام میں بھی اچھی صحت کا مالک نہیں تھا۔ وہ بہت دبلا اور زرد تھا۔ ہر وقت وہ زکام میں مبتلا رہتا، بہت کم کھاتا اور اکثر اسے نیند نہ آتی۔ شراب کا ایک ہی گلاس اسے بدمست کر دیتا۔ اس پر غنودگی طاری ہو جاتی اور وہ بڑبڑانے لگتا۔ وہ اپنے ساتھیوں سے راہ و رسم بڑھانے کی کوشش کرتا، مگر اپنی صحت کی ناسازگاری اور اپنی بے کلی کے باعث وہ کسی کو بھی اپنا گہرا دوست نہ بنا سکا۔ وہ اکثر اپنے قصبے کے لوگوں کا نفرت کے ساتھ ذکر کرتا اور وہ اکثر اعلان کرتا کہ ان کی انتہائی لا علمی اور ان کا غنود کی آلود وحشیانہ وجود اس کی طبیعت خراب کر دیتا ہے۔ اس کی آواز تیکھی تھی اور وہ ہمیشہ زور سے جذبات انگیز لہجے میں بات کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ غضب آلود حقارت سے یا جنون اور حیرت کے عالم میں دوسرے سے مخاطب ہوتا تھا۔ آپ چاہے اس سے کوئی بھی بات کریں، مگر وہ ہر بات کا رخ اپنے محبوب موضوع گفتگو کی طرف موڑ دیتا تھا۔ گاؤں کی فضا میں بڑی گھٹن ہے، زندگی بہت بے کیف ہے، سماج کو بلند معیار دلچسپیوں کا شعور ہی نہیں، یہ بے معنی وجود کو بیکار گھسیٹنا ہے۔ اس سماج میں حرکت پیدا ہوتی ہے تو بس تشدد سے، بد قماشی سے، ریا کاری سے مکاروں کو پیٹ بھر کھانے کو ملتا ہے، اچھا پہننے کو ملتا ہے اور ایماندار لوگ بھوکے مرتے ہیں۔ ضرورت اگر ہے اسکولوں کی، ترقی پسند اخباروں کی، تھیٹر کی، پبلک تقریروں کی اور تمام ذہین قوتوں کے تعاون کی، سماج کو ان باتوں سے آگاہ کرنا چاہیے اور اسے یہ دیکھنے پر مجبور کرنا چاہیے کہ حالات کس قدر عبرت ناک ہے۔ اپنے ساتھیوں کے بارے میں رائے کا اظہار کرتے ہوئے وہ گہرا رنگ استعمال کرتا، مگر اس کی رنگوں کی تشتری پر 2 ہی رنگ ہوتے، سیاہ اور سفید۔ وہ کوئی نفیس و دل آویز خطوط نہ لگا سکتا۔ اس کے کہنے کے مطابق بنی نوع انسان میں ایماندار لوگ ہیں اور ریاکار لوگ ہیں، ان میں بیچ کا درجہ سرے سے غائب ہے۔ عورتوں اور عشق کے بارے میں وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ بات کرتا، اگرچہ اس نے خود کبھی محبت نہیں کی تھی۔ اس کی عیب بینی اور اعصابی اشتعال انگیزی کے باوجود اسے قصبہ بہت پسند کرتا تھا اور اس کی پیٹھ پیچھے لوگ اسے بڑی شفقت کے ساتھ وانیا کے نام سے پکارتے تھے۔ اس کی نازکی اور دوسروں کی خدمت پر اس کی آمادگی، اس کے بلند معیار اصول اور اخلاقی دیانتداری، اس کے پھٹے پرانے کوٹ، اس کی بیمار شکل و شباہت اور اس کے کنبے پر ٹوٹے ہوئے مصائب کے ساتھ مل کر ہر آدمی کے دل میں اس کے لیے پرتپاک اور دوستانہ جذبے کو ابھارتی۔ اور پھر وہ اچھا پڑھا لکھا آدمی بھی تو تھا۔ اس کے ہم وطن کہا کرتے تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، اور ہر شخص اس کو چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا سمجھتا۔ وہ کثرت سے مطالعہ کرتا، وہ گھنٹوں کلب میں بیٹھا رہتا، اپنی چھوٹی سی داڑھی کو کھجلاتا رہتا اور کتابوں اور رسائل کے ورق پر ورق الٹتا جاتا۔ اس کے چہرے سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کتاب پڑھ کم رہا ہے۔
مگر اس کے مندرجات نگل زیادہ رہا ہے۔ مطالعہ مرض کی حد تک اس کی عادت بن گیا تھا، کیونکہ جس چیز پر بھی اس کی نگاہ پڑتی وہ اسے اٹھا کر حسب دستور اشتیاق کے ساتھ پڑھنے لگتا، چاہے وہ رسالہ یا اخبار پچھلے سال ہی کا کیوں نہ ہوتا۔ گھر پر وہ لیٹ کر پڑھتا تھا۔ آپ سن رہے ہیں انٹون چیخوف کی طویل مختصر کہانی وارڈ نمبر 6 باب نمبر 3۔ موسم خزاں کی ایک صبح کو آئیوان دمترچ اپنے کوٹ کے کالر کو موڑتے ہوئے بغلی گلیوں اور عقبی احاطوں کے کیچڑ میں سے لہکتا ہوا گزر رہا تھا۔ وہ ایک پروانہ قرقی کسی شہری کے حوالے کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے حسب معمول صبح کے موڈ میں تھا اور یہ موڈ خراب تھا۔ ایک بغلی گلی میں اس نے 4 ہتھیار بند اشخاص کے قافلے کی حراست میں ہتکڑیاں پہنے ہوئے 2 آدمیوں کو دیکھا۔ آئیوان دمترچ کی اکثر ایسے آدمیوں سے مڈ بھیڑ ہوتی تھی۔ وہ ان کا عادی ہو چکا تھا، جو اس کے دل میں ہمدردی اور اضطراب کے ملے جلے احساس کو بیدار کیا کرتے تھے۔ لیکن اس دفعہ بڑے عجیب و غریب انداز میں وہ بہت متاثر ہوا۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ خود بھی اس طرح ہتکڑیاں پہن سکتا ہے اور کوئی اسے ایسا کرنے سے نہیں روک سکتا، اور پھر اسے بھی ان قیدیوں کی طرح کیچڑ سے لتھڑی ہوئی گلی میں جیل خانے لے جایا جائے گا۔ پروانہ قرقی دینے کے بعد گھر لوٹتے ہوئے اسے اپنا ایک واقف پولیس انسپیکٹر نے مسافے اور الیک سلیک کے بعد چند قدموں تک اس کا ساتھ دیا۔ نامعلوم کیوں گروموف کو یہ بات اشتباہ انگیز معلوم ہوئی۔ جب وہ گھر پہنچا تو دن بھر قیدیوں اور بندوقوں والے فوجیوں کا خیال اسے ہراس زدہ کرتا رہا، اور ایک ذہنی خلفشار نے اسے مطالعہ کرنے سے بھی باز رکھا۔ وہ اپنے خیالات پر ہی زور دیتا، بہت سوچتا رہا۔ شام کو اس نے اپنا لیمپ بھی نہ جلایا، اور یہ سوچنے کی وجہ سے اسے نیند نہ آئی کہ اسے کس طرح سے گرفتار کیا جا سکتا ہے، کیسے اسے ہتکڑیاں پہنائی جا سکتی ہیں اور جیل میں بند کیا جا سکتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، اور وہ اس بات کی ضمانت دے سکتا تھا کہ اس نے کبھی کہیں آگ نہیں لگائی تھی یا چوری نہیں کی تھی، مگر بغیر کسی مقصد کے محض حادثے کے طور پر کوئی جرم نہیں کیا جا سکتا۔ کیا اس مشہور کہاوت میں کوئی بھی غریب خانہ یا جیل خانے سے محفوظ نہیں؟ صدیوں کے تجربے کی جھلک نہیں ملتی تھی۔ موجودہ قانونی صورتحال میں ناانصافی کا سرزد ہونا کون سی غیر ممکن بات ہے؟ جج، پولیس افسر اور ڈاکٹر قسم کے لوگ جو انسانی دکھوں کو سختی کے ساتھ حاکمانہ روش میں دیکھتے ہیں، وقت گزرنے پر اور عادی ہو جانے پر اتنے سنگ دل بن جاتے ہیں کہ اگر وہ چاہیں بھی تو اپنے موکلوں کے ساتھ رسمی سے سلوک کے سوا کچھ اور کر بھی نہیں سکتے۔ اس لحاظ سے ان میں اور بھیڑوں اور بچڑوں کو عقبی احاطے میں ذبح کرنے والے کسانوں میں کوئی فرق نہیں۔ ایک دفعہ جب یہ رسمی اور سنگدل رویہ قائم ہو جاتا ہے تو اس وقت ایک جج کو ایک بے گناہ انسان کو اس کے حقوق سے محروم کرنے اور اسے قید بامشقت کی سزا دینے کی خاطر بس ایک ہی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ چیز ہے وقت۔ بس چند رسمی باتوں کے مشاہدے کے لیے وقت، کہ جس کے لیے جج کو تنخواہ ملتی ہے، اور پھر سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آپ چھوٹے سے غلیظ قصبے میں جو پاس کے ریلوے اسٹیشن سے 200 میل کی دوری پر واقع ہو انصاف اور پناہ تلاش کر سکتے ہیں۔ اور پھر انصاف کے بارے میں کیا، یہ سوچنا ایک بیہودہ بات نہیں۔ جب سماج ظلم اور دباؤ کے ہر فعل کو ضروری اور دانشمندانہ فعل سمجھتی ہے، اور جبکہ رحم دلی کے ہر عمل مثلاً بریت کا نامطمئن منتقمانہ احساس کے اظہار کے ساتھ خیر مقدم کیا جاتا ہو،
اگلی روز صبح کو آیوان دمترچ اپنے بستر پر سے نفرت انگیز خوف کی حالت میں اٹھا۔ اس کے گھنے ابرو پر سرد پسینہ آ چکا تھا اور اسے یہ یقین ہو رہا تھا کہ اسے کسی بھی لمحہ گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ کل کے اندوہناک خیالات چونکہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے، اس لیے اس نے اپنے آپ سے کہا کہ ان خیالات کی ضرور کوئی اصل بنیاد ہے۔ آخرکار ایسے حالات اس کے ذہن میں بلا سبب کیوں کر سما سکتے تھے؟ پولیس کا ایک سپاہی آرام سے ٹہلتا ہوا اس کی کھڑکی کے تلے سے گزرا۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ دو آدمی اس کے گھر کے سامنے آ کر رکے اور خاموش کھڑے ہو گئے۔ وہ خاموش کیوں ہیں؟ آیوان دمترچ کے لیے عذاب سے لبریز شب و روز کا آغاز ہوا۔ وہ سوچتا کہ جو شخص بھی اس کی کھڑکی کے نیچے سے گزرتا ہے یا اس کے مکان کے احاطے میں آ کر رکتا ہے، وہ ضرور کوئی جاسوس ہے۔ ضلع کے پولیس انسپکٹر کی عادت تھی کہ وہ اس کی گلی سے دن میں 2 مرتبہ گاڑی میں گزرتا تھا۔ وہ اپنے گاؤں کی جاگیر سے پولیس تھانہ تک آتا تھا، مگر آیوان کو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے وہ گاڑی کو تیز دوڑا رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک نہایت معنی خیز جھلک تھی۔ وہ شاید اس لیے تیز تیز جا رہا تھا کہ جا کر اعلان کرے کہ قصبے میں ایک خطرناک مجرم رہتا ہے۔ جب کبھی اس کے دروازے کی گھنٹی بجتی یا پھاٹک پر کوئی دستک ہوتی، آیوان دمترچ چونک پڑتا۔ اگر مکان کی مالکن کے یہاں کوئی ایسا شخص آتا جس سے اس نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہوتا تو وہ مضطرب اور پریشان ہونے لگتا۔ جب وہ کسی پولیس کے سپاہی یا فوجی کو دیکھتا تو سیٹی بجا کر اپنی ڈھارس بندھانے کی کوشش کرتا۔ وہ گرفتاری کے خوف کے مارے رات بھر نہ سو سکتا اور زور زور سے خراٹے لیتا اور غنودگی آمیز سانس لیتا کہ اس کے مکان کی مالکن یہ خیال کرے کہ وہ سو رہا ہے، کیونکہ وہ سوئے گا نہیں تو کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اس کے ضمیر پر کوئی بوجھ ہے؟ اور یہ بات کتنا اچھا سراغ ہوگی۔ حقائق اور اس کی عام سمجھ بوجھ اسے یقین دلاتی کہ اس کے خوف بیہودہ اور مریضانہ ہے، اور اگر کوئی ذرا وسیع النظری کے ساتھ سوچے تو گرفتاری یا قید میں ہولناک بات ہی کیا ہے جب تک کسی کا ضمیر صاف ہے، لیکن جس قدر اس کی دلیل آرائی ہوش مند اور منطقی ہو جاتی، اسی قدر اس کی بے کلی شدید ہوتی اور بڑھتی۔ وہ ایک سادھو کی طرح تھا جو جنگل میں اپنے لیے ایک صاف ستھری جگہ بنا رہا ہو، مگر جسے یہ پتہ چلا ہو کہ کلہاڑی کی ضرب تلے درخت اور جھاڑیاں زیادہ گھنی ہیں۔ اپنی اس کوشش کو بے سود تسلیم کرتے ہوئے آیوان دمترچ نے دلائل سے کام لینا بند کر دیا اور خود کو مایوسی اور خوف کے سپرد کر دیا۔ وہ خلوت پسند کرنے لگا اور جلوت سے بھاگنے لگا۔ اس کا کام جس سے اس نے ہمیشہ نفرت کی تھی اب اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا۔ اسے ڈر تھا کہ کوئی اسے جل نہ دے جائے، اس کی جیب میں چپکے سے رشوت کا روپیہ نہ ڈال دے اور پھر جا کر تھانے میں اطلاع دے۔ کہیں اس سے کوئی غلطی نہ سرزد ہو جائے جو دھوکہ دہی کے مترادف ہو، کہیں اس سے وہ روپیہ نہ گم ہو جائے جو اس کا نہ ہو۔ اس کا ذہن اب بہت کام کرنے لگا تھا۔ وہ نئے نئے اندیشے اور نئی نئی باتیں سوچتا۔ وہ ہزاروں چیزیں اب چونکہ ہر روز ایجاد کر لیتا تھا تو اسے اپنی آزادی اور اپنی عزت کی خاطر کانپنا نہیں چاہیے تھا۔ دوسری طرف باہر کی دنیا اور مطالعہ میں اس کی دلچسپی کم ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی یادداشت بہت کمزور ہو گئی تھی۔ موسم بہار میں جب برف پگھل چکی تھی تو قبرستان کے پاس کی کھائی میں ایک بوڑھی عورت اور ایک لڑکے کی لاش ملی۔ ان کی لاشوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ انہیں اذیت پہنچا کر قتل کیا گیا تھا۔ پورا قصبہ ان لاشوں اور نامعلوم قاتلوں کے بارے میں باتیں کر رہا تھا۔ لوگوں کو اس خیال سے باز رکھنے کے لیے کہ وہ قاتل نہیں تھا، آیوان دمترچ سڑکوں پر مسکراتا ہوا ٹہلتا رہتا تھا، اور جب اس کا کوئی شناسا مل جاتا
تو وہ اسے یقین دلاتا کہ نہتے اور کمزور کے قتل سے زیادہ بھیانک اور رذیل کوئی اور جرم نہیں ہے۔ ایسا کرتے ہوئے اس کا رنگ زرد پڑ جاتا اور اس کے چہرے پر مریضانہ سرخی دوڑ جاتی۔ آخر کار وہ اس مستقل یقین دہانی سے تنگ آ گیا اور اس نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ تہخانے میں اپنا سر چھپائے۔ وہ دن بھر تہخانے میں رہتا اور رات ہوتے ہی اپنے کمرے میں چور کی طرح دبے پاؤں چلا آتا۔ وہ دن نکلنے پر کمرے کے وسط میں کھڑا ہو کر کچھ سننے کی کوشش کرتا۔ ایک دن صبح کو اس کے مکان کی مالکن کے یہاں انگیٹھی مرمت کرنے والے آئے۔ آئیوین دمترچ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ باورچی خانے کی انگیٹھی کی مرمت کرنے آئے ہیں، لیکن اس کے خوف نے اس سے سرگوشی کی کہ وہ انگیٹھی مرمت کرنے والوں کے بھیس میں پولیس کے سپاہی ہیں۔ وہ چپکے سے گھر سے باہر نکل آیا اور اس نے کوٹ اور ٹوپی پہننا بھی گوارا نہ کیا اور خوف سے تھر تھر کانپتا ہوا سڑک پر آ گیا۔ کتے اس کے پیچھے بھونکتے ہوئے دوڑے۔ ایک شخص نے پیچھے سے آواز دی۔ ہوا اس کے کان میں سیٹیاں بجا رہی تھی اور آئیوین دمترچ کو ایسا معلوم ہوا کہ دنیا بھر کا تشدد اس کی پیٹھ کے پیچھے جمع ہو گیا ہے اور اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ اس کو روک لیا گیا اور گھر لایا گیا اور اس کے مکان کی مالکن نے ڈاکٹر کو بلوایا۔ ڈاکٹر آندرے یوفیمچ نے، جس کا ذکر آگے چل کر آئے گا، بڑی افسردگی کے ساتھ اپنے سر کو جنبش دی اور وہ مکان کی مالکن کو یہ بتا کر وہاں سے چل دیا کہ اب وہ پھر یہاں نہیں آئے گا، کیونکہ لوگوں کو پاگل ہونے سے بچانے کی کوشش کرنا بے سود ہے۔ آئیوین دمترچ کے پاس کیونکہ علاج، معالجہ اور زندہ رہنے کے لیے روپیہ نہیں تھا، اس لیے اسے اسپتال بھیج دیا گیا اور اسے امراض مخصوصہ والے وارڈ میں جگہ دے دی گئی۔ رات کو نیند نہ آتی، وہ بے قرار اور مضطرب رہتا اور اپنے ساتھی بیماروں کو دق کرتا اور ان کے آرام میں خلل انداز ہوتا، اور جلد ہی ڈاکٹر یوفیمنچ کے حکم سے اسے وارڈ نمبر 6 میں بھیج دیا گیا۔ 1 سال کے اندر پورا قصبہ آئیوین دمترچ کو فراموش کر چکا تھا اور اس کی کتابوں کو اس کے مکان کی مالکن نے باہر چھجے کے نیچے ڈھیر کر دیا، جنہیں پڑوس کے لڑکے اٹھا کر لے گئے۔ آپ سن رہے ہیں انٹون چیخوف کی طویل مختصر کہانی وارڈ نمبر 6، باب نمبر 4۔ آئیوین دمترچ کے مکان کے بائیں طرف اس کا پڑوسی موسیٰ یہودی تھا اور اس کی دائیں طرف کا پڑوسی گول مول اور چکنا چپڑا کسان تھا اور اس کی صورت قطعی بے معنی تھی۔ وہ ایک غلیظ جانور تھا جو مدت ہوئی یہ بھول چکا تھا کہ محسوس کرنا اور سوچنا کیا بلا ہوتی ہے۔ اس سے دم گھونٹ دینے والی تیز بو آتی تھی۔ نکیٹا کے فرائض میں اس شخص کی خبرگیری بھی شامل تھی۔ اسے بہت بری طرح پیٹتا تھا، اپنا پورا زور لگا کر ضرب لگاتا تھا اور مکوں سے بھی کام لیتا تھا۔ یہ حقیقت اتنی بری نہیں تھی کہ وہ پٹتا تھا، مگر مذموم بات تو یہ تھی کہ وہ اس کا عادی ہو چکا تھا۔ وہ بے وقوف درندہ اس حملے کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کرتا تھا۔ پٹتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں تک نہیں جھپکتا تھا، ایک وزنی پیپے کی طرح ادھر سے ادھر لڑکتا رہتا تھا۔ وارڈ نمبر 6 کا 5واں اور آخری باشندہ شہر کا باسی ہے۔ وہ ایک ڈاکخانے میں چٹھیاں چھانٹنے پر ملازم تھا۔ وہ ایک دبلا پتلا بھورے بالوں والا شخص ہے۔ اس کا چہرہ ملائم مگر ریاکاری کا آئینہ دار ہے۔ اس کی آنکھوں میں ذہانت اور شگفتگی اس بات کی چغلی کھاتی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اپنے آپ کی کس طرح دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ اس کے دل میں کوئی انبساط انگیز اور اہم راز پنہاں ہیں۔ وہ کوئی چیز تکیا یا چٹائی کے نیچے چھپاتا رہتا ہے
اور اس چیز کو وہ کسی کو بھی نہیں دکھاتا۔ اسے ڈر ہے کہ کوئی اس چیز کو چرا نہ لے یا اس سے چھین نہ لے۔ بعض اوقات وہ کھڑکی تک اٹھ کر جاتا ہے اور اپنی پیٹھ دوسروں کی طرف موڑ کر اپنے سینے سے کوئی چیز لٹکاتا ہے اور اسے دیکھتا ہے۔ اگر ایسے لمحے میں کوئی شخص اس کے قریب آ جاتا تو وہ اس چیز کو اپنے سینے سے الگ کر کے بڑی گھبراہٹ کا اظہار کرتا، مگر اپنا راز چھپانا اس کے لیے بہت دشوار ہے۔ تم مجھے مبارکباد کیوں نہیں دیتے؟ وہ بعض اوقات آئیوان ڈمٹرچ سے کہتا ہے۔ مجھے دوسرے درجے کا ستارہ نما تمغہ ملا ہے اور دوسرے درجے کا ستارہ نما تمغہ اکثر غیر ملکیوں کو دیا جاتا ہے، لیکن کسی وجہ سے انہوں نے مجھ سے یہ خاص رعایت کی ہے۔ اور پھر وہ جھٹکا کر مسکراتا ہوا کہتا ہے، مجھے اس انعام کی توقع نہیں تھی۔ مجھے دراصل ان امور سے کوئی واقفیت نہیں۔ آئیوان ڈمٹرچ سنجیدگی کے ساتھ جواب دیتا ہے، مجھے دراصل ان امور سے کوئی واقفیت نہیں۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ مجھے جلد یا بدیر کوئی اور انعام بھی ملنے والا ہے۔ ڈاکخانے کا ملازم اپنی آنکھیں سکیڑتے ہوئے کہتا ہے، سویڈن کے قطبی ستارے کا تمغہ۔ ایسے انعام کے لیے کوشش کرنے میں دشواری کا سامنا بھی کرنا پڑے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ سلیب نما تمغہ اور سفید فیتا بہت ہی حسین تمغہ ہے۔ زندگی اتنی بے کیف اور بے رنگ شاید کہیں اور نہیں جتنی کہ اسپتال کی اس منسلکہ عمارت میں ہے۔ صبح سویرے فالج زدہ فرماندام کسان کے سوا بھی مریض ڈیوڑی میں جاتے ہیں اور چلمچی کے پانی سے منہ دھوتے ہیں اور اپنا منہ اپنے گاؤن کے کنارے سے پونچھتے ہیں۔ اس کے بعد ٹین کے مگوں میں نکیٹا جو چائے ان کے لیے لاتا ہے اسے پیتے ہیں۔ ہر شخص کو ایک مگہ پر چائے۔ دوپہر کو انہیں کھانے سے بچے ہوئے باسی گوبھی کا شوربہ ملتا ہے۔ کھانے کے وقفوں کے دوران وہ پلنگ پر لیٹے رہتے ہیں، اونگتے رہتے ہیں، کھڑکیوں سے باہر جھانکتے رہتے ہیں یا چہل قدمی کرتے رہتے ہیں۔ ہر روز زندگی یوں ہی آگے بڑھتی رہتی ہے۔ ڈاک خانے کا ملازم ہر وقت تمغوں کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ وارڈ نمبر 6 میں کوئی تازہ چہرہ دکھائی نہیں دیتا۔ ڈاکٹر نے مزید ذہنی بیمار اسپتال میں لینے بند کر دیے ہیں اور باہر کے لوگ پاگل خانے کے دورے پر نہیں آتے۔ 2 مہینوں میں ایک دفعہ سیمیون لازریچ نائی مریضوں کے بال کاٹنے کے لیے آتا ہے اور نکیٹا اس کام میں کس طرح نائی کی مدد کرتا ہے ہم اس کا تذکرہ نہیں کریں گے، اور یہ ذکر بھی نہیں کریں گے کہ شرابی اور متبسم نائی کی آمد پر کس طرح مریضوں میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے۔ نائی کے سوا منسلک عمارت میں کوئی نہیں آتا۔ مریضوں کو صرف نکیٹا کی ہمدمی حاصل ہے۔ حال ہی میں اس اسپتال میں ایک عجیب و غریب افواہ پھیل رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے وارڈ نمبر 6 کا باقاعدگی سے دورہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ سن رہے ہیں انٹون چیخوف کی طویل مختصر کہانی وارڈ نمبر 6 باب نمبر 5۔ یہ واقعی ایک عجیب و غریب افواہ ہے۔ ڈاکٹر آندرے یوفیمچ ریکن اپنے طرز کا ایک نرالا انسان ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ وہ سباب کے ابتدائی زمانے میں بڑا مذہبی انسان تھا اور اس نے اپنے لیے کلیسائی طرز زندگی کا انتخاب کیا تھا۔ جب وہ 1863 میں ہائی اسکول چھوڑنے والا تھا، اگر اس کے والد نے جو ڈاکٹر تھا مداخلت نہ کی ہوتی تو وہ کلیسائی اکیڈمی میں داخل ہو گیا ہوتا۔ اس کے والد نے اس سے کہا تھا کہ اگر وہ پادری بن گیا تو وہ اسے کبھی اپنا بیٹا تصور نہیں کرے گا۔ میں نہیں جانتا کہ اس میں کس قدر صداقت ہے، لیکن میں نے اکثر آندرے یوفیمچ کو یہ اعتراف کرتے ہوئے سنا ہے کہ وہ علاج معالجہ یا علم ادویات کی کسی دوسری خاص شاخ کی طرف
راغب نہیں ہوا تھا۔ تاہم علم ادویات کی شعبے سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد وہ پادری نہ بنا۔ وہ اپنی پاکیزگی اور تقدس میں ممتاز نہیں تھا اور اپنی ڈاکٹری زندگی کے ایام میں اتنا مذہب پرست بھی نہیں تھا جتنا کہ اب ہے۔ وہ کسانوں کی طرح بھاری بھرکم اور کھردرا انسان تھا۔ اس کا چہرہ، اس کی داڑھی، اس کے سیدھے کھڑے بال، مضبوط اور بے ڈول جسم اس بات کا اظہار کرتا تھا کہ وہ کسی سڑک پر واقع شراب خانے کا مالک ہے۔ وہ پیٹو، ضدی اور سخت مزاج تھا۔ اس کے سنجیدہ چہرے پر نیلی رگوں کا جال ہے، آنکھیں چھوٹی ہیں، ناک سرخ ہے، اس کا قد لمبا ہے، اس کے شانے چوڑے ہیں، اس کے ہاتھ اور پیر چوڑے ہیں، وہ نرمی کے ساتھ چلتا ہے، وہ اپنے جسم کو سنبھال کر قدم اٹھاتا ہے، وہ پھرتیلا بھی ہے، اگر تنگلی آتی ہے تو سب سے پہلے دوسروں کے لیے الگ ہٹ کر راستہ بناتا ہے اور فوراً کہہ اٹھتا ہے، مجھے افسوس ہے۔ اس کا لہجہ بھی ملائم اور شریفانہ ہے۔ اس کی گردن پر ایک چھوٹی سی رسولی ہے جس کی وجہ سے وہ سخت اور تنگ کالر نہیں پہن سکتا، اس لیے وہ ملائم سوتی قمیض پہنے رہتا ہے۔ وہ ڈاکٹروں کی طرح کپڑے نہیں پہنتا۔ اس کے پاس سوٹ 10 سال تک چلتا ہے، اور جب وہ نیا سوٹ لاتا ہے، جب وہ ایک یہودی کی دکان سے خریدتا ہے، پرانے سوٹ ہی کی طرح پھٹا پرانا اور بوسیدہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کے یہاں مریض آتے ہیں اور وہ اس سوٹ میں اپنے دوستوں کے یہاں یا باہر مریضوں کو دیکھنے جاتا ہے۔ اس بات میں کوئی کنجوسی والی بات نہیں، مگر وہ اپنی ذاتی پوشش کی طرف سے لاپرواہ تھا۔ جب ڈاکٹر یوفیمچ ہمارے قصبے میں اپنی ملازمت کی باغ ڈور سنبھالنے آیا تو یہ خیراتی اسپتال بہت بری حالت میں تھا۔ کوئی بمشکل اس کے وارڈوں میں سانس لے سکتا تھا۔ اسپتال کے اندرونی راستوں اور احاطے میں اس قدر گندگی اور بدبو تھی۔ اسپتال کے ملازم، نرسیں اور دوسرے کنبے مریض کے ساتھ وارڈ ہی میں سوتے تھے۔ ہر شخص کو یہ شکایت تھی کہ جوئیں، کھٹمل اور پسو زندگی کو محال کیے دیتے ہیں۔ اسپتال میں صرف 2 ہی نشتر تھے اور ایک بھی تھرمامیٹر نہ تھا۔ نہانے کے ٹبوں کو آلووں کے گودام بنا دیا گیا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ، اسپتال کی منتظمہ اور ڈاکٹروں کی اسسٹنٹ مریضوں کی غذا تک چرا لیتے تھے، اور جہاں تک اس ڈاکٹر کا تعلق ہے جو یوفیمچ سے پہلے اس عہدے پر مامور تھا، وہ اسپتال کے لیے وقف کردہ اسپریٹیں بیچ دیتا تھا، اور اس کا باقاعدہ ایک حرم تھا جو نرسوں اور مریض عورتوں پر مشتمل تھا۔ قصبے کے لوگ اس صورتحال سے بخوبی واقف تھے اور وہ اس سلسلے میں مبالغہ آرائی سے بھی کام لیتے تھے، مگر کوئی اس بات کو گرہ میں نہیں باندھتا تھا۔ بعض لوگ اس بات کو یہ کہہ کر درگزر کر دیتے تھے کہ اسپتال میں کسانوں اور نچلے طبقے کے لوگوں کی کافی آؤ بھگت ہوتی ہے اور وہ اسپتالوں میں اپنے گھروں کی بنسبت بہتر زندگی بسر کرتے ہیں۔ کیا تم انہیں بٹیر اور تیتر کھلانا پسند کرو گے؟ دوسرے لوگ یہ معذرت پیش کرتے کہ اس قصبے سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ ایک نفیس اسپتال رکھ سکے جب تک اسے زیامسفو سے امداد نہ ملے۔ ایسے اسپتال کی خاطر بھی ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، چاہے یہ کتنا ہی بڑا ہے۔ زیامسفو نے اپنا کوئی اسپتال قصبے یا اس کے گرد و نواح میں شروع نہیں کیا تھا، کیونکہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ایک اسپتال موجود ہے اور وہ کافی ہے۔ یوفیمچ نے جب پہل اسپتال کا معائنہ کیا تو اس نے یہ نتیجہ برآمد کیا کہ یہ ایک بد اخلاق ادارہ ہے اور برادری کی صحت کے لیے نہایت مضر ہے۔ اس کے خیال میں عقل مندی کی بات یہ تھی کہ مریضوں کو اسپتال سے خارج اور اسپتال کو بند کر دیا جائے۔ پھر اس نے اس دلیل سے کام لیا کہ ایسا کرنے کے لیے اس کے ارادے کی ضرورت ہی نہیں بلکہ کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے، اور پھر اس سے بھی بھلا کیا ہوگا اگر کوئی شخص اخلاقی اور جسمانی اعتبار سے ایک جگہ کی جھاڑو دے کر
گرد بھی صاف کر دے تو وہ دوسری جگہ جمع ہو جائے گی۔ اس گرد کے خود بخود غائب ہو جانے کا انتظار کرنا چاہیے۔ علاوہ ازیں جب لوگوں نے اسپتال کھول ہی دیا ہے اور اسے برداشت کر لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو اس کی ضرورت تھی، اور روزمرہ کی یہ غلاظت اور تعفن ضروری چیزیں ہیں، کیونکہ وقت گزرنے پر یہ کارآمد چیزیں بن جائیں گی، جس طرح گوبر کھاد بن جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو سڑاند اور غلاظت سے نہ ابھری ہو۔ جب اس نے اپنی ڈیوٹی کا آغاز کیا تو آندرے یوفیمچ نے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس بدنظمی کے بارے میں بہت شور و غل بپا کیا۔ اس نے اسپتال کے ملازموں اور نرسوں سے صرف اتنا کہا کہ وہ رات وارڈ میں نہ گزارا کریں۔ اس نے جراحی کے اوزاروں کی 2 الماریاں بھی نصب کرائیں۔ اسپتال کے باقی ملازم، کیا سپرنٹینڈنٹ اور کیا نرسیں، اپنی ملازمت پر بحال رہے۔ آندرے یوفیمچ ذہانت اور ایمانداری کی پرزور تعریف کرتا ہے، لیکن اس میں کردار کی قوت نہیں۔ اس میں اپنے حقوق کے بارے میں اعتماد نہیں ہے جو اس کے گرد و پیش کی زندگی کو ایماندارانہ اور معقول بنیاد پر منظم کرنے کے قابل بنا سکے۔ وہ ایک ایسا شخص ہے جو حکم نہیں دے سکتا، کسی کو کسی بات سے روک نہیں سکتا، کسی بات پر وہ زور نہیں دے سکتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنی آواز کو بلند کرنے اور تحکم آمیز موڈ اختیار کرنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے لاؤ یہ چیز ادھر دو یا مجھے وہ چیز لا دو دشواری محسوس کرتا ہے۔ جب وہ بھوکا ہوتا ہے تو وہ کھانستا ہے اور اپنے باورچی سے کہتا ہے کیا چائے مل سکتی ہے، یا کھانا تیار ہے کہ نہیں، اور سپرنٹینڈنٹ سے یہ کہنا کہ وہ چوری بند کر دے یا اسے باہر نکال کرنا یا غیر ضروری بیکار ملازمت کو منسوخ کرنا اس کے لیے ناممکن ہے۔ جب لوگ یوفیمچ کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں یا اس کی خوشامد کرتے ہیں یا ایک جھوٹا حساب کتاب اس کے پاس دستخطوں کے لیے لاتے ہیں تو وہ جھینگا مچھلی کی طرح سرخ ہو جاتا ہے اور خود کو مجرم محسوس کرتے ہوئے کاغذات پر دستخط کر دیتا ہے۔ جب مریض اس سے بھوک اور بدسلوکی کی شکایت کرتے ہیں تو وہ گھبرا جاتا ہے اور معذرت کے انداز میں کہتا ہے اچھا میں اس معاملے کی پڑتال کر دوں گا، ضرور کہیں غلط فہمی ہے۔ پہلے پہل آندرے یوفیمچ نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ کام کیا۔ ہر روز دوپہر کے کھانے تک مریضوں کو دیکھتا، جراحی کا کام کرتا اور حتیٰ کہ وضع حمل یا دایا گیری کے فرائض بھی انجام دیتا۔ عورتوں کا خیال تھا کہ وہ بڑے غور و خوض سے کام لیتا ہے اور ہر بیماری کی شناخت خوب کرتا ہے، خاص طور پر عورتوں اور بچوں کی بیماریوں کے۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا وہ کام کی بد اسلوبی اور بے کیفی کے باعث بد دل ہو گیا۔ ایک روز وہ 30 مریضوں کو دیکھتا تو دوسرے روز 35 کو اور اس سے دوسرے روز 40 کو۔ سال بسال اس کے مریضوں کے دیکھنے کی تعداد بڑھتی رہی، مگر قصبے میں شرح اموات میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی اور تازہ مریض آتے گئے۔ ایک دن میں 40 مریضوں کو کوئی سنجیدہ امداد دینا مشکل تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ اس کا کام ایک دھوکہ تھا۔ اگر کسی سال وہ اسپتال کے باہر کے 12,000 مریض دیکھتا تو اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ 12,000 مردوں اور عورتوں کو دھوکہ دیا گیا۔ شدید قسم کے مریضوں کو اسپتال میں داخل کرنا اور ادویاتی سائنس کے مطابق ان کا علاج کرنا غیر ممکن تھا، کیونکہ اگرچہ بہت سے قاعدے ضرور موجود تھے مگر سائنس کا وہاں کوئی وجود نہیں تھا۔ فلسفے سے قطع نظر اگر محض نظریے کی خاطر قواعد و ضوابط کی پابندی کی جاتی تو دوسرے ڈاکٹروں کی طرح اس نے سب سے پہلے اس غلاظت کی بجائے صفائی اور روشن دانوں اور باسی گوبھی کی غذا کے بجائے تازہ غذا کا اور چوروں کے بجائے کارآمد مددگاروں کا مطالبہ کیا ہوتا۔ اس کے علاوہ وہ لوگوں کو مرنے سے کیوں روکا جائے جب موت زندگی کا عام اور جائز انجام ہے؟
کیا ہوگا اگر کسی دکاندار یا کلر کی زندگی کو 5 سال کے لیے اور طول دے دیا جائے؟ اور اگر علم ادویات کا مطلب یہ ہے کہ نشہ اور دوا پلا کر تکلیف اور درد کو کم کیا جائے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ درد اور تکلیف کو کیوں کم کیا جائے؟ سب سے پہلے تو دکھ انسان کو اکملیت حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے، اور دوسرے، اگر بنی نوع انسان گولیوں اور سفوف سے تکلیف اور دکھ کو کم کرنا سیکھ جائے گی تو وہ فلسفہ اور مذہب کو ترک کر دے گی، جس میں اس نے تمام دکھوں سے پناہ ہی نہیں ڈھونڈی بلکہ مسرت بھی تلاش کی ہے۔ پشکن نے بستر مرگ پر سخت اذیت برداشت کی۔ ہائے نے موت سے پہلے ایک مدت تک مفلوج پڑا رہا، اس لیے کسی آندرے یوفیمچ یا میتریونا سادیشنا، جن کی حقیر زندگیاں دکھ کے بغیر کوئی اہمیت نہیں رکھیں گی، جس طرح یک خلوی کیڑا مرض سے بے نیاز ہو۔ اس قسم کے دلائل سے پریشان ہو کر آندرے یوفیمچ ہمت ہار بیٹھا اور اس نے ہر روز اسپتال جانا چھوڑ دیا۔ آپ سن رہے ہیں انٹون چیخوف کی طویل مختصر کہانی وارڈ نمبر 6، باب نمبر 6۔ یہ اس کا روز کا معمول ہے۔ وہ عام طور پر صبح کے 8 بجے اٹھتا ہے اور صبح کے لباس میں چائے پیتا ہے، اور پھر وہ اپنے دارالمطالعہ میں بیٹھ کر پڑھتا ہے یا اسپتال جاتا ہے۔ اسپتال کی تنگ و تاریک ڈیوڑی میں وہ اسپتال کے باہر مریضوں کو اپنا منتظر پاتا ہے۔ کچھ لوگ اسپتال میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ اسپتال کے ملازم مرد اور عورتیں اس کے قریب سے گزرتی ہیں۔ ان کے بوٹ فرش پر آواز پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ مریل اور کمزور مریض ادھر ادھر ٹہل رہے ہوتے ہیں۔ لاشوں اور رات کی گندگی کے پیالوں کو باہر لے جایا جاتا ہے۔ آندرے یوفیمچ اچھی طرح جانتا ہے کہ اس قسم کے حالات بخار اور دق میں مبتلا مریضوں کے لیے اذیت ناک ہیں، لیکن کیا کیا جائے؟ استقبالی کمرے میں اس کا اسسٹنٹ سرجی سرگیفچ اس کا خیر مقدم کرتا ہے۔ وہ ٹھنگنے قد کا ایک موٹا آدمی ہے، داڑھی مونچھ صاف ہے، دھلا ہوا چہرہ۔ اس نے ڈھیلا مگر نیا سوٹ پہن رکھا ہے۔ وہ ڈاکٹر کی بجائے عدالت کا جج معلوم ہوتا ہے۔ قصبے میں اس کی ڈاکٹری کی دکان خوب چلتی ہے۔ وہ سفید ٹائی لگاتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ وہ ڈاکٹروں سے زیادہ معلومات رکھتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر کی کوئی پریکٹس نہیں۔ استقبالی کمرے کے ایک گوشے میں مقدس تصویروں کا ایک اسٹینڈ ہے، اور اس میں ایک بہت بڑی مذہبی تصویر جڑی ہوئی ہے۔ دیوار پر کاغذ کے پھولوں کی لڑیاں ہیں۔ دیوار پر سفید کارڈز کی خانقاہ اور بڑے پادری کی تصویر بھی ہے۔ سرجی سرگیفچ بھی مذہب کا پرستار ہے۔ مقدس تصویروں کا اسٹینڈ اسی نے اسپتال میں رکھوایا ہے۔ ہر اتوار کو وہ کسی نہ کسی مریض سے کہتا ہے کہ وہ دعا کرے اور نماز پڑھے۔ اس کے بعد سرگیفچ اسپتال کا چکر لگاتا ہے۔ اسپتال میں مریض بہت ہیں اور وقت تھوڑا ہے، اس لیے ڈاکٹر مریضوں سے بہت کم سوالات پوچھتے ہیں اور اس کے بعد نسخہ تجویز کر دیتے ہیں، کسٹر آئل وغیرہ۔ آندرے یوفیمچ اپنی ہتھیلی پر اپنا رخسار رکھ کر اونگھنے لگتا ہے اور اس غنودگی کے عالم میں مشین کی طرح سوال کرتا ہے۔ سرگیفچ اس کے قریب بیٹھا ہوا اپنی ہتھیلیوں کو رگڑتا ہوا کبھی کبھار کسی جملے کا اضافہ کر دیتا ہے۔ ہم بیمار پڑتے ہیں اور افلاس کا دکھ اٹھاتے ہیں، وہ کہتا ہے، کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے، خدا سے رحم کی بھیک نہیں مانگتے۔ آندرے یوفیمچ مریضوں کی دیکھ بھال کے وقت عمل جراحی سے کام نہیں لیتا۔ مدت ہوئی اس نے جراحی کی عادت ترک کر دی ہے، کیونکہ خون دیکھتے ہی وہ بوکھلا اٹھتا ہے۔ جب وہ کسی بچے کا منہ کھول کر اس کا گلا دیکھتا ہے اور بچہ روتا ہے تو وہ بچے کو پرے دھکیل دیتا ہے۔ شور و غل آندرے یوفیمچ پر غنودگی طاری کر دیتا ہے۔
اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ تیزی کے ساتھ کوئی نسخہ لکھتا ہے اور ہاتھ کی جنبش سے اشارہ کرتا ہے کہ ماں اپنے بچے کو اب لے جائے۔ وہ بیمار کی گھبراہٹ اور حماقت سے بہت جلد اکتا جاتا ہے۔ مذہب پرست سرگفچ دیواروں پر تصاویر اور خود اس کے اپنے سوالات جو 20 سال سے بالکل نہیں بدلے اسے بیزار کر دیتے ہیں۔ وہ 5 یا 6 مریض دیکھنے کے بعد گھر چلا جاتا ہے۔ باقی مریض اس کا اسسٹنٹ دیکھتا ہے، اس بات کا شعور رکھتے ہوئے کہ خدا کے فضل و کرم سے وہ اپنی نجی پریکٹس سے مدت ہوئی نجات پا چکا ہے اور کوئی اس کے حالات میں خلل انداز نہیں ہو سکتا۔ یوفیمچ گھر پہنچتے ہی کتب کا مطالعہ کرتا ہے۔ وہ بہت پڑھتا ہے اور مطالعے سے حظ اٹھاتا ہے۔ اس کی آدھی تنخواہ کتابوں کی نظر ہو جاتی ہے۔ اس کے مکان کے 6 کمروں میں سے 3 کمرے کتابوں سے اٹے پڑے ہیں۔ تاریخ اور فلسفہ اس کے مرغوب مضامین ہیں۔ وہ صرف ایک معالجاتی جریدہ منگواتا ہے۔ وہ گھنٹوں بغیر کسی مداخلت یا رکاوٹ کے پڑھتا رہتا ہے۔ وہ ذرہ بھر تھکن نہیں محسوس کرتا۔ وہ آئیوان دمرچ کی طرح تیزی سے نہیں پڑھتا، بلکہ بڑے غور و خوض کے ساتھ اور بعض جگہ رک کر اور سوچتے ہوئے۔ وہ ایسی جگہ رکتا ہے جہاں اسے بہت زیادہ مزہ آتا ہے یا کوئی بات سمجھتا نہیں۔ اس کی کتاب کے قریب ایک بوتل میں ووڈکا پڑی رہتی ہے اور ایک تشتری میں نمک چڑھا کھیرا ہوتا ہے۔ ہر آدھ گھنٹے کے بعد وہ کتاب کے ورق پر سے نگاہ اٹھائے بغیر اپنے گلاس میں ووڈکا ڈالتا ہے اور ہاتھ بڑھا کر کھیرے کا ٹکڑا اٹھا کر منہ میں ڈال لیتا ہے۔ 3 بجے کے قریب وہ بڑی احتیاط سے باورچی خانے کے دروازے تک جاتا ہے اور ہلکی سی کھانسی کے بعد کہتا ہے، ڈاریا کیوں، کھانا تیار ہے کہ نہیں؟ کھانے کے بعد جو اسے نہایت بری طرح پیش کیا جاتا ہے اور جو نہایت بدمزہ ہوتا ہے۔ آندرے یوفیمچ اپنی پیٹھ کے پیچھے ہاتھ باندھ کر ٹہلتا رہتا ہے۔ کلاک جب 4 بجاتا ہے اور پھر 5 بجاتا ہے تو آندرے بدستور ٹہل اور سوچ رہا ہوتا ہے۔ لمحہ بلمحہ باورچی خانے کا دروازہ چرچراتا ہے اور ڈوریا کا چہرہ اس کے کمرے میں نمودار ہوتا ہے۔ کیا آپ کے بیئر پینے کا وقت نہیں ہوا؟ وہ بڑی تشویش کے ساتھ پوچھتی ہے۔ نہیں، ابھی تو نہیں ہوا، تھوڑی دیر بعد لانا، بس ذرا سی دیر کے بعد۔ شام کو پوسٹ ماسٹر میخائیل اوریانوچ اس کے یہاں آتا ہے۔ قصبے میں یہی ایک واحد شخص ہے جس کی ہمدمی میں یوفیمچ گھبراہٹ اور بیزاری محسوس نہیں کرتا۔ پوسٹ ماسٹر کبھی ایک دولت مند جاگیردار ہوا کرتا تھا اور رسالے میں ملازم تھا۔ وہ اپنی تمام دولت چٹ کر گیا اور ضروریات نے اسے بڑھاپے میں ملازمت پر مجبور کر دیا۔ وہ ایک مرنج شخص ہے۔ اس کی مونچھیں بڑی اور سفید ہیں۔ خوش اتوار شخص ہے۔ اس کا لہجہ دلکش اور بلند ہے۔ وہ بڑا رحم دل اور حساس ہے، لیکن کبھی کبھی بڑا تند خو بھی ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے ڈاک خانے میں احتجاج بلند کرتا ہے یا کسی بات سے اتفاق نہیں کرتا یا بحث اور حجت کرتا ہے تو غصے کے مارے پوسٹ ماسٹر کا چہرہ لال بھبوکا ہو جاتا ہے اور وہ گرجدار آواز میں چلاتا ہے، چپ رہو۔ لہذا ڈاک خانہ اس بات کے لیے مشہور ہے کہ وہ ایک ڈراؤنی جگہ ہے۔ پوسٹ ماسٹر ڈاکٹر یوفیمچ کے تباخر علمی اور اس کے جذبے کی بلندی کو پسند کرتا ہے اور اس کے سوا وہ ہر کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے اور ان کے ساتھ اپنے سے کمتر لوگوں کا سا سلوک کرتا ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ بول اٹھتا ہے، لو میں آ گیا، تم کیسے ہو میرے دوست؟ شاید مجھ سے اکتا گئے ہو، کیوں ہے نا؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں، ڈاکٹر جواب دیتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ تمہیں دیکھ کر ہمیشہ خوش ہوتا ہوں۔ دونوں دوست دارالمطالعہ میں صوفے پر بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ دیر خاموشی کے ساتھ سگریٹ پیتے رہتے ہیں۔ ڈوریا، کیا تھوڑی سی بیئر مل جائے گی؟ ڈاکٹر اپنی ملازمہ سے پوچھتا ہے۔ بیئر کی پہلی بوتل اس قسم کی خاموشی میں پی جاتی ہے۔
डॉक्टर अफसरदा खातिर दिखाई देता है और माहिनिल पोस्ट मास्टर पर एक इनबिसात अंगेज कैफियत तारी होती है और वो तरंग ही में नजर आता है, बिल्कुल ऐसे शख्स की तरह जो निहायत ही राहत अफजा कोई खबर सुनना चाहता हो। आमतौर पर डॉक्टर ही गुफ्तगू का आगाज करता है। कितने अफसोस की बात है, वो मुलायमियत और आहिस्तगी के साथ गुफ्तगू की इब्तिदा करता है, अपने सर को हल्की सी जुम्बिश देता है और अपने दोस्त की सूरत की तरफ देखे बगैर बात करता है। डॉक्टर किसी के चेहरे की तरफ नहीं देखता। मैं कहता हूं कि क्या ये अफसोस की बात नहीं प्यारे पोस्टमास्टर के पूरे कस्बे में एक भी तो शख्स ऐसा नहीं जो जहानत से लबरेज और दिलचस्प गुफ्तगू की परवाह करता हो या इस किस्म की गुफ्तगू का अहल हो। हम इसकी कमी को बहुत महसूस करते हैं, और तो और पढ़े लिखे तबकात में भी मामूली बातों की सतह से ऊंचे नहीं उठते। इनका ज़हनी इर्तिका, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि किसी तरह भी निचले तबकात के ज़हनी इर्तिका से बढ़तर नहीं। तुम ठीक कहते हो, मैं तुम्हारी बात से कतन इत्तेफाक करता हूं। डॉक्टर अपनी हमवार आवाज में सिलसिला कलाम जारी रखता है। इंसानी जहन के बढ़तर रूहानी इज़ार के सिवा दुनिया की हर चीज बेबज़ात और गैर दिलचस्प है। ये इंसान का जहन ही है जो इंसान और हैवान के दरमियान हदबंदी का खत खींचता है और इंसान की रूहानी नौइयत की हमें झलक दिखाता है और किसी हद तक अदम वजूद अबदियत की जगह लेता है। इस जीने से आगे बढ़कर हम इतना कह सकते हैं कि जहन ही मसरत और लुत्फ का वाहिद चश्मा है। ये ठीक है कि हमारे पास किताबें हैं, मगर किताबें गुफ्तगू और जाती रब्त ज़ब्त की जगह नहीं ले सकती। अगर तुम कनाया इस्तेमाल करने की इजाज़त दो जो इतना मसरत अंगेज तो नहीं, तो मुझे डर है कि मैं इतना कहूँगा कि किताबें छपी हुई मौसीकी हैं और गुफ्तगू असल नगमा है। ठीक कहते हो, बिल्कुल ठीक कहते हो। इसके बाद खामोशी तारी हो जाती है। डोरिया अपने चेहरे पर गम के आसार लिए बावर्ची खाने के बाहर आती है और दरवाजे में खड़ी होकर सुनने की कोशिश करती है और वो अपनी मुट्ठी पर अपना रुखसार रख लेती है। पोस्ट मास्टर सर्द आह भरते हुए कहता है, क्या तुम ये समझते हो कि लोग इन दिनों जहन रखते हैं? और पोस्ट मास्टर बीते दिनों की बातें करने लगता है जब जिंदगी पुरलुत्फ थी, दिल फरेब थी और दिलचस्पियों से लबरेज थी। वो कदीम रूस के तालीम याफ्ता तबकात का जिक्र करता है जो नामूस व वक़ार और दोस्ती की इतनी कद्र करते थे कि लोग बिला रसीद व जमानत रुपया कर्ज दे देते थे और एक ज़रूरतमंद दोस्त की मदद न करना बेइज्जती ख्याल किया जाता था। और फिर वो मुहिमबाजियों की, झगड़ों की, दोस्ती की और औरतों की बातें करता है। कॉकेशिया का जिक्र करता है। कॉकेशिया भी क्या देश है। पलटन के कमांडर की एक बीवी थी, जरा सनकी थी, जो अफसरों की तरह कपड़े पहनकर घोड़ों पर सवार होती थी और किसी राहबर के बगैर पहाड़ियों की सैर को निकल जाती थी। लोग कहते थे कि वो किसी पहाड़ी गांव के शहजादे से प्रीत की पींगे बढ़ा रही है। ओह मेरी मुकद्दस मां मरियम, डोरिया बोल उठी, हम कितनी शराब पीते थे, कितना खाते थे और किस कदर हुर्रियत पसंद थे। डॉक्टर योफिमिच इसकी बातों का कोई मतलब निकाले बगैर सुनता था। वो बियर की चुस्की भर के कुछ और ही सोच रहा है। दफतन वो पोस्ट मास्टर की बात को बीच में काट कर बोल उठता है, मैं अक्सर ज़हीन लोगों का ख्वाब देखता हूँ और उनसे ख्वाब ही में गुफ्तगू करता हूँ। मेरे वालिद ने मुझे निहायत अच्छी तालीम दिलवाई है, लेकिन चूंकि वो इस सदी के 60वीं साल के ख्यालात से मुतासिर था, लिहाजा उसने मुझे डॉक्टरी की तालीम पाने पर मजबूर किया। और बाज़ औक़ात ये सोचता हूँ कि अगर मैंने इसकी हुक्म अदूली की होती तो आज मैं ज़हनी कारकुनों की तहरीक के ऐन मरकज़ ही में कहीं होता। मैं शायद
کسی یونیورسٹی کا کہ عملے کا ممبر ہوتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ذہن غیر فانی نہیں ہے اور دوسری چیزوں کی طرح وہ بھی ایک آنی جانی چیز ہے، لیکن میں تم سے پہلے ہی اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں کہ میں ذہن کی کیوں قدر کرتا ہوں۔ زندگی حقیقتاً ایک اندوہناک قفس ہے۔ جو ہی غور و فکر کرنے والا کوئی فرد پختگی کو پہنچتا ہے اور باشعور فکر و خیال کے قابل بنتا ہے، وہ یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اسے کسی قفس میں بند کر دیا گیا ہے جس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ اسے اس کی مرضی کے خلاف اور محض حادثاتی اسباب کی وجہ سے عدم سے وجود میں لایا گیا ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کس لیے؟ اگر وہ اپنے وجود کے مطالب اور مقصد کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے یا تو کوئی جواب نہیں ملتا یا اسے تمام قسموں کی بےہودگیاں بتائی جاتی ہیں۔ وہ دروازے پر دستک دیتا ہے مگر کوئی دروازہ نہیں کھولتا، اور پھر موت اس کے پاس آتی ہے اور موت بھی اس کی مرضی کے خلاف آتی ہے۔ اور جس طرح قیدی مشترکہ مصیبت کی وجہ سے متحد ہو جاتے ہیں اور جب باہم ملتے ہیں تو مسرت محسوس کرتے ہیں، لوگ جنہیں ہر بات کا تجزیہ کرنے اور اسے عمومیت کا رنگ دینے کا شوق ہے، یہ نہ دیکھتے ہوئے کہ وہ قفس میں ہیں، بلند اور آزاد خیالات کے تبادلے میں وقت گزار دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں ذہن ناقابل موازنہ اطمینان کا سرچشمہ ہوتا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ اپنے ساتھی کی آنکھوں سے آنکھیں چار نہ کرتے ہوئے ڈاکٹر یافیمچ اپنے نرم اور جھجکتی ہوئی آواز میں باتیں کرتا رہتا ہے۔ ذہین آدمیوں کی باتیں اور ان سے باتیں کرنے کی مسرت کی باتیں۔ پوسٹ ماسٹر اس کی باتیں بڑے غور سے سنتا ہے اور کبھی کبھی صرف یہ جملہ ادا کر دیتا ہے، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ دفعتاً پوسٹ ماسٹر پوچھتا ہے، کیا تم روح کے دوامی ہونے پر یقین رکھتے ہو؟ نہیں پیارے مائنہ حل، میں تو روح میں بھی یقین نہیں رکھتا، اور ایسے یقین و اعتماد کے لیے میرے پاس کوئی وجہ بھی موجود نہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں شک تو مجھے بھی ہے، اور دوسری طرف مجھے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ میں کبھی نہیں مروں گا۔ بعض اوقات میں آپ کہتا ہوں، بوڑھے میاں موت کا وقت آ گیا، لیکن ایک ننھی سی آواز سرگوشی کرتی ہے، اعتبار نہ کرو، تم کبھی نہیں مرو گے۔ اس کے بعد پوسٹ ماسٹر روانہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ ہال میں کھڑا ہو کر کوٹ پہننے کے لیے تقدو کر رہا ہوتا ہے، وہ آہ بھر کر کہتا ہے، یہ سوچنا کس قدر تکلیف دہ ہے کہ ہمیں تقدیر نے کیسے بل میں لا پھینکا ہے، اور افسوسناک بات تو یہ ہے کہ اس بل میں ہمیں مرنا ہوگا۔